اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان جو یدھ اور جنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاعات اور رپورٹس کیا ہیں، اور چائنا نے جو تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ کیا ہے RCEP، اس کے بارے میں بھی میں اپنے سامعین ناظرین کے معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ چائنا اور بھارت کے درمیان یہ جو جنگ و جدل ہے، اس میں بھارت کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے، وہ ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہو رہا ہے، اس کا سارا فوجی غرور، تکبر، رعونت، کدورت سب ملیا میٹ اور خاک میں مل گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے 30,000 فوجی بمِ اسلحہ ساز و سامان کے پوری تیاری کے ساتھ لداخ کی چوٹیوں پر موجود ہیں، اور پچھلے دنوں یہ حادثہ بھی ان پہ گزر چکا ہے کہ چائنا کے فوجیوں نے مار مار کر زبانی کلامی ان کا برکس نکال دیا۔ اب مزید بھارت پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بغیر براہ راست جنگ کے ہمارے فوجیوں کی نکسیریں کیوں پھوٹ رہی ہیں، ہمارے فوجیوں کا ذہنی توازن کیوں خراب ہو رہا ہے، وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے، ان کی بصیرت اور بصارت کے اندر کیوں کمی آ رہی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بھارت کو سمجھ آ رہی ہے کہ چین کوئی ایسا لیزر شعاؤں کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے جو ان کی پہنچ اور طاقت سے باہر ہے، اس کے یہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ اب پھر بھارت نے مودی، جس کا سر ہمیشہ فخر اور تکبر سے تنا رہتا ہے، اور وہ پاکستان کے لیے بالخصوص ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے، اب اس کی مونچھیں نیچی ہوئی ہیں۔ 15,000 مزید فوجی، بھارتی فوجی، جہاں 20 سینٹی گریڈ مائنس درجہ حرارت ہے، وہاں بھارتی فوجی بغیر کسی ڈیکوریشن کی اور بغیر کسی سامان کے وہاں پہنچ رہے ہیں جو سردی سے ان کی حفاظت کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ لیزر شعائیں جو ہیں، میگنیٹ، الیکٹرانک میگنیٹ اور لیزرز ہے، یا ہم کہہ دیں کہ یہ ویوز ایسی ہیں جو انسانوں پر پڑتی ہیں، اور ایک وہ دائرہ بنا لیتا ہے جس میں انسان اور ہر جانور اس سے متاثر ہو کر اس کی بصیرت کہہ لیں، اس کی قوت سماعت کہہ لیں، دل کی دھڑکن کہہ لیں، وامٹنگ کہہ لیں، یعنی وہ انسان صحت مند نہیں رہ سکتا، اور وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اگر میں زیادہ دیر یہاں رہوں گا تو موت مجھے اپنے گلے لگا لی، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جو بھارت کی چوٹیاں خالی ہوئی ہیں، یہ چائنا نے یہ حربہ استعمال کیا، یہ جدید ٹیکنیک، ماڈرن ٹیکنیک استعمال کر کے بہتر کارکردگی کے ساتھ بھارت کی کو شکست سے دوچار کیا۔ اس سے پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کیوبا کے اندر بھی امریکہ اور کینیڈا کے جو سفارتکار تھے ان پر بھی یہ لیزر شعائیں استعمال ہوئی تھی، اور پھر روس نے بھی ہلکے انداز سے یہاں پر شعائیں استعمال کی تھی، افغانستان کے اندر امریکہ نے بھی استعمال کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ٹیکنالوجی اس لیے بنائی گئی تھی کہ دنیا میں ہیلی کاپٹر ہیں یا جہاز آتے ہیں، ان کو ہم بغیر کسی اصلِ سامان کے ان کو لیزر شعاؤں کی بنیاد پر، جو میگنیٹ الیکٹرانک شعائیں ہیں، ویز کی بنیاد پر ان کو ختم کیا جائے۔ امریکہ کی بحریہ کے اندر بھی یہ کاوشیں ہو رہی ہیں، امریکہ بھی اس سلسلے میں پروگرس کر رہا ہے، لیکن جو چائنا کی ترقی ہے اس میں لیزر میں، وہ شاید امریکہ ابھی اسے چند سال لگے چائنا کے برابر ہونے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت کی ناکامی ہے اور بھارت کی جو شکست ہے، بھارت جو منہ کے بل گرا ہے اور اسے لداخ کی چوٹیوں پر شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور چائنا نے بڑے آرام سے ان کا اندر کا 8 کلومیٹر کا رقبہ قبضہ کر لیا جس پر وہ کلیم کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قدرت نے بھارت کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ بھارت کی خودی اور خودداری اور انا یہ ساری خاک میں مل گئی ہے۔ اور چائنا نے دوسری بڑی کامیابی یہ حاصل کی ہے تجارتی محاذ پر۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اوباما کے دور کے اندر یہ پیسفک اوشن، جسے ہم بحر الکاہل کہتے ہیں، اس کے علاقوں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ اوباما نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کا نام تھا کہ ٹرانس پیسفک پارٹنرشپ، یعنی اس معاہدے کے اس کی بنیاد پر اس معاہدے سے تجارتی مفاد وابستہ ہونے تھے، ٹیرف کی کمی آنی تھی۔ لیکن اوباما کے بعد جب محترم ٹرمپ صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے کہا اس میں بنیادی نقائص ہیں، یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ہمارے نقصان میں ہے۔ انہوں نے اس کو غتربود کر دیا، ختم کر دیا، وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ چائنا نے خاموشی کے ساتھ
اور نہایت اعلیٰ درجے کی حکمت عملی کے ساتھ 14 ممالک کے ساتھ 15واں اپنا ہوا 15 ممالک کے ساتھ یہ عظیم الشان معاہدہ کیا ہے جسے ہم ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کہتے ہیں، یعنی RCEP جو معاہدہ ہوا ہے، دنیا اس پر حیرت زدہ ہو گئی ہے کہ چائنا نے تجارتی معاملات میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اس میں کینیڈا کو شامل کیا، آسٹریلیا کو شامل کیا، چائنا کی قیادت میں ویتنام آسیان کے پلیٹ فارم پر چائنا کی میزبانی کے بغیر ویتنام نے اس کی میزبانی کی، جس کے نتیجے میں یہ معاہدہ تشکیل پذیر ہوا۔ اس معاہدے کے نتائج کیا مرتب ہوں گے؟ دنیا کی 1/3 آبادی اس علاقے میں رہتی ہے بحر الکاہل پر، اور ساتھ ہی جو GDP دنیا کا ہے، یعنی 30% لگا لیں وہ GDP دنیا کا ان علاقوں پر مشتمل ہے۔ یعنی یہاں ٹیرف کی کمی آ گئی، باہمی سہولتیں فراہم ہوں گے، ٹیکنالوجی میں تعاون کریں گے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ تجارتی معاہدے کے حوالے سے یہ ایک ہی ملک بن گیا ہے۔ یعنی جو چائنا کا ساز و سامان ہے وہ ان علاقوں کمبوڈیا میں جائے گا، برما میں جائے گا، ملیشیا میں جائے گا، انڈونیشیا میں جائے گا، کینیڈا تک جائے گا، اور اسی طرح ان کا ساز و سامان وہاں جائے گا۔ اور بھارت کی یہ بدقسمتی ہے کہ بھارت نے بزدلانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنی نکمی معیشت کو، نکمی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس معاہدے میں شامل نہیں ہوا، تاکہ چائنا کے جو پروڈکٹس ہیں سستی ہیں، بہتر ہیں، وہ بھارت کی منڈیوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس لیے بھارت اس معاہدے سے باہر ہوا ہے۔ شاید آئندہ 5-10 سال کے اندر جب وہ معیاری چیزیں بنانا شروع کر دے گا وہ معاہدے میں میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کی چائنا کی بہت بڑی کامیابی، اور پاکستان کو یہ مفاد وابستہ ہے اگر چائنا تجارت بحر الکاہل کے ممالک سے پیسفک اوشن میں کرتا ہے تو پھر پاکستان کی راہداری استعمال ہوگی، ہماری گوادر پورٹ بھی زندہ اور تابندہ ہوگی، ہمیں پاکستان کو راہداری کے حوالے سے ہمارے معاملات درست ہوں گے، ایران کے اندر بھی اس کی کارکردگی کا اضافہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ 2 کامیابیاں جو ہمارے پڑوسی عظیم دوست ہمسائے ملک کو حاصل ہوئی ہیں، یہ کامیابیاں سمجھ لیں پاکستان کی کامیابیاں ہیں، اور ان کامیابیوں کے نتیجے میں امریکہ کی کمزور معیشت مزید کمزور ہوگی۔ بھارت جو ہے وہ بزدلانہ رویہ تجارتی معاہدے میں کیا ہے، وہ بھی معاشی جدوجہد سے پیچھے رہ جائے گا۔ چائنا نے آگے بڑھ کر بحر الکاہل کے 14 اور ممالک کے ساتھ معاہدہ کر کے تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔